یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج چندولی سے 1500 کروڑ روپے کی لاگت سے ریاست کے مختلف اضلاع میں بننے والے عدلیہ کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ان میں چندولی کے ساتھ ہی اوریا، مہوبہ، شاملی، ہاتھرس اور امیٹھی کے عدلیہ کمپلیکس شامل ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہم نے چندولی کے ساتھ کئی اضلاع کے لیے رقم مختص کر دی ہے، اب اس کا تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک چھت کے نیچے کورٹ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ وکلا کے لیے بھی اچھے چیمبرز بنیں گے، عدلیہ افسران کے لیے رہائشی سہولیات بھی مہیا ہوگی اور اسپورٹس کی سہولت بھی رہے گی۔ लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। एक कॉमन मैन को जितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ न्याय प्राप्त हो, उतना ही उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। دریاستہ اس موقع پر اپنے خطاب میں چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ یہ انٹیگریٹڈ کورٹ کمپلیکس آنے والے 50 سالوں تک عدلیہ کمپلیکس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ایک ضلع ایک پکوان ODOC اسکیم کو لے کر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل شام لکھنؤ واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر محکمہ MSME کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی خیر سگالی اور مختلف کھان پان روایت کو عالمی شناخت دلانے کے لیے ODOP اسکیم کی طرز پر جلد ہی ODOC اسکیم کا افتتاح کیا جائے گا۔ ODOC اسکیم سے اتر پردیش کے پاک فن کو عالمی سطح پر قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ متھرا کا پیڑا، سدھارتھ نگر کی رام کٹوری، بارہ بنکی کی چندرکلا، ہاتھرس کی ربڑی اور بنارس کی لونگ لتا جیسی مٹھائیاں اور پکوان صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مقامی وراثت، ہنر اور اقتصادات کی قیادت کرتے ہیں۔ انہیں معیار، شناخت اور بازار مہیا کرا کے ریاست کی ثقافتی طاقت کو اقتصادی طاقت میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ODOC اسکیم کو روایتی کاریگروں، حلوائیوں اور چھوٹے تاجروں کے لیے خصوصی قرار دیتے ہوئے ہر ضلع کو خصوصی پکوانوں کی شناخت کر انہیں خصوصی کلسٹر کے طور پر فروغ دینے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل شام لکھنؤ میں اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کر سردار ولبھ بھائی پٹیل روزگار اور صنعتی زون کے تفصیلی ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو صرف سرمایہ کاری کی منزل نہیں بلکہ مستقل روزگار، کوشل ترقیات اور انٹرپرینورشپ کا مرکز بنایا جائے۔ جائزہ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس اسکیم کے تحت ہر ایک اضلاع میں کم سے کم 50 ایکڑ یا اس سے زیادہ چھیتر پھل میں صنعتی اور روزگار زون تیار کیا جائے گا۔ ہر زون میں سردار ولبھ بھائی پٹیل روزگار اور کوشل ترقیات مرکز قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نئی اسکیم کو ODOP اور MSME سے جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکزی حکومت آئندہ بجٹ سیشن میں بیج ایکٹ 2026 پیش کرے گی۔ کل نئی دہلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے زراعت اور کسان بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بتایا کہ قانون کا مقصد خراب معیار والے نقلی اور ان آتھورائزڈ بیجوں کی فروخت پر لگام لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا قانون جانکاری کی سہولت بھی مہیا کرے گا۔ بنارس کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار نے کل واضح کیا ہے کہ ضلع میں چل رہی منی کرنیکا گھاٹ کی نو تعمیر کے دوران کسی بھی مجسمے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ دریاستہ ریاست کے شہری ترقیات کے وزیر AK شرما نے کہا ہے کہ منی کرنیکا گھاٹ حلقے میں بنیادی سہولیات کی کمی تھی، اس لیے حکومت نے اس تاریخی مقام پر عوام کو اور زیادہ سہولت مہیا کرنے کے لیے نو تعمیر کام شروع کیا ہے۔ ریاست میں SIR کے تحت 18 اور 31 جنوری ساتھ ہی 1 فروری کو خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ ریڑوا نے بتایا کہ خصوصی مہم میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ، ناموصول زمرے میں نشاندہ ووٹر لسٹ اور ناموجود مرحوم یا ڈپلیکیٹ رائے دہندگانوں کی فہرست بوتھ پر مہیا رہے گی۔
اور ریاست میں سرد لہر کا قہر جاری ہے. آج صبح سے ریاست کے کچھ اضلاع لکھنؤ، جونپور، اٹاوہ، امروہہ میں گھنے کہرے نے ویزیبلٹی کم کر دی. گاڑیاں صبح سے ہی لائٹ جلا کر چل رہی تھیں. ویزیبلٹی کم ہونے سے سڑک نقل و حمل پر اثر پڑ رہا ہے. کئی ٹرینیں بھی تاخیر سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق 18 جنوری تک کولڈ ڈے کے حالات ایسے ہی جاری رہنے کے امکان ہیں. حالانکہ ریاست کے مشرقی حلقے کے کچھ اضلاع میں صبح کوہرے کے بعد گزشتہ 2 دنوں سے دن میں دھوپ نکلنے سے عوام کو تھوڑی راحت ملی ہے. اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.